بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے جو بنائی ہیں اپنے چینل کے لیے، خانقاہ بخاریہ اویسیہ قادریہ کے لیے، اس میں کافی دوستوں اور مریدین نے شکایت کی کہ اس کے اندر آواز پراپر نہیں آ رہی تھی، تو جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ شکایت نہیں آئے گی آپ کو اس ویڈیو میں، اور ہم جو دوسری ویڈیو کا ہمارا ٹاپک تھا اللہ سے محبت، ہم اسی سے شروع کریں گے، آج اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ اللہ سے محبت ہماری زندگی کا، ہمارے جزو کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اول تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں، خالق سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کی بات نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے رب کی ذات کے، جو عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ تو تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب فنا ہو جائیں گے، سب مخلوقات کو فنا کر دے گا۔ تو اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ اللہ ہی، اور اللہ ہی کی ذات ہے صرف۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس، سلام، مومن اور مہیمن، عزیز الجبار، متکبر ہے۔ اس کے 99 اسماء الہیہ جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اولیاء کرام اس میں بتاتے ہیں تصوف میں کہ اس کے 11,000 کہتے ہیں کچھ، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے ناموں کی تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ جبکہ ہمارا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بندے کا نام ہے، اور کوئی جو اس کا کام کرتا ہے وہ اس کی صفت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کا نام ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر، تو نام کے علاوہ اس ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار صفتیں ہیں، اور اس سے محبت کرنا ضروری ہے، اس سے پیار کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم محبت کے ساتھ اللہ کو نہیں پکاریں گے، اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں ریٹرن میں؟ جو اس نے ہم کو یہ زندگی عطا کی ہے، اتنی سہولیات جو ہم کو دی ہیں، اور جتنی اس نے ہم کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، ہمیں جسم صحیح سلامت دیا ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی جسم کی جو ویلیو لگائی ہے تقریباً وہ 2.25 ارب روپے لگائی ہے کہ اس کے اندر جو پارٹس باڈی میں فٹ ہیں، 2.25 ارب روپے جو اس نے ہم کو دیے ہوئے ہیں، تقریباً اس کی مالیت دی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے صرف مجھے یاد کرو، ہم اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا تصور نہیں ہے، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان گنت خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو ہماری ریاکاری چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی بھوک پیاس ہم سے برداشت ہوتی نہیں، اور ہم ریاکاری نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ دنیا کا یہ سب کھیل تماشا ہے، اور یہ کھیل تماشا کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے سب مر گئے، کوئی دنیا میں نہیں رہا، ہمارے بعد والے جو آئیں گے وہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو کیا وجہ ہے ہم اس کی طرف نہیں جائیں، اس کو یاد نہیں کریں؟ اگر یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان و رحمان و رحیم ہے، چاہے ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، اگر ہم دل سے ایک دفعہ پکارتے ہیں اس کو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تو مہربان نہایت رحم والا ہے، رحمان الرحیم، غفور الرحیم ہے، تو وہ بے شک معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم اس کو دل سے پکاریں تو صحیح۔ جب ہم اس کو دل سے پکاریں گے تو وہ ہماری سنے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دعاؤں کا سننے والا ہوں،
اور چاہے ہم چھپ کے کریں یا ظاہر میں کریں، جو کام بھی کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت، اور واقعی وہ ہے ہمارے ساتھ، تو ہم تمام گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اگر صرف یہ تصور رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرنے کی طرف توجہ بھی دے گا، کیونکہ جب یہ خیال آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں پکا ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ آٹومیٹکلی گناہوں سے رکیں گے۔ ہم گناہوں سے رک جائیں گے۔ گناہ سے رکیں گے تو خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے ہم نیکی کی طرف جائیں گے، کیونکہ آگے جو ہم چیزیں بھیجتے ہیں جو بروز قیامت ہمارے بخشوانے کا سبب بنیں گی، ہماری نیکیاں ہیں وہ، اور اللہ کی رحمت بھی اس میں شامل حال ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ کوئی شخص دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اتنی نیکیاں کر لی کہ اس کو بخشوانے کے لیے کافی۔ نیکی کرتے جائیں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی ہی محبت ہے کہ اس کی محبت کے بغیر ہم اس دنیا میں نہ نیکی کر سکتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے ہم نیکی، کیونکہ ہدایت وہ دیتا ہے نیکی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ ہدایت تو میری طرف سے، جب ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا نیکی کرنے کی، اور ہم جب نیکی کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پھل کیا رکھا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اور اس میں عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ سے محبت کریں اور اس سے پیار کریں، اس کو دل سے یاد کریں، بغیر لالچ کے اس سے یاد کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔